اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 31۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا ڈالا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح میں صرف ایک حدیث اور ایک قصہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث سے بخوبی اس آیت کی تفسیر معلوم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت سنی تو عرض کیا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہود اور نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی۔ یہ حضرت عدی ابن حاتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں اور اپنے مشائخ کو رب بنایا، تو یہ سوال ان کے دل میں پیدا ہوا اور فوراً حضور کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت، یہود اور نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی ہے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دے دیا اس کو انہوں نے حلال، اور جس چیز کو علماء نے حرام کر دیا اس کو حرام ہی سمجھا، یہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں ہے۔ فرمایا یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ یہ حدیث صحیح ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2471۔ کیونکہ حرام اور حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہی حق اگر کوئی شخص کسی اور کے اندر تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اپنے پیشواؤں کو، اپنے علماؤں کو اور اپنے بڑوں کو اور اپنے مقتدی لوگوں کو تحلیل اور تحریم کا منصب دے رکھا ہے، اور ان کے اقوال کے مقابلے میں وہ نصوص قرآن اور حدیث کو بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خلاصہ کلام یہ کہ عالم جو کہہ دے وہ بات صحیح، بھئی اللہ یہ کہہ رہے ہیں، نہیں ہمارے مولوی صاحب نے تو یہ کہا ہے، حالانکہ اللہ کی بات مقدم ہونی چاہیے۔ اگر عالم کی بات اور اللہ کی بات کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، دونوں برابر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عالم کہتا ہے کہ دائیں چلو، اللہ کہتا ہے کہ دائیں نہیں، اس طرف چلنا ہے، سیدھا چلنا ہے آپ کو، کہ نہیں ہمارے عالم نے دائیں چلنے کو کہا ہے، ہمارے مولوی صاحب نے بائیں چلنے کو کہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ نہیں سیدھا چلو آپ۔ اس لیے اس چیز میں بہت ہی عبرت ہے برے علماء کے لیے، برے مشائخ کے لیے، کہ جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بسایا تو اسی کے ساتھ اس کے لیے اپنا ہدایت نامہ بھی انسان کے حوالے کر دیا۔ بعد کے دور میں جب لوگ غفلت اور دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے خدا کے الفاظ کو بدل کر اس کو اپنے خواہشوں کے مطابق بنا لیا۔ مثلا اپنے بزرگوں کو خدا کے یہاں سفارشی مان کر یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ ہم جو کچھ بھی کریں ہمارے بزرگ اپنی سفارش کے زور پر
ہم کو خدا کے یہاں نجات دلا دیں گے، یا یہ کہ جنت اور جہنم سب اسی دنیا میں ہے، اس کے آگے اور کچھ نہیں۔ لوگ جو کچھ خود چاہتے تھے اس کو انہوں نے خدا کی طرف منسوب کر کے خدا کی کتاب میں لکھ دیا، تحریف کر دی۔ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، حالانکہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ بھی ایک عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے یہ ان کی بری عادت تھی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اچھے لوگ اختیار کیجیے۔ آج بھی اچھا ڈاکٹر پکڑتا ہے، اچھا وکیل پکڑتا ہے، اسی طریقے سے اپنی دین کی حفاظت کے لیے اچھے علماء کو اختیار کیجیے۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اسباب کو قبول فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔